लो साहब, अब कफ़ील अंबर का वजाहती बयान भी आ गया है और उसमें दो चार बातें ऐसी कही हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी, पूरी 15 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है। हम इसको सुनेंगे रिएक्शन के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। और शब्बीर बरकाती और हुजूर मुफ्ती शेर यार की वीडियो वायरल हुई है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। और कफ़ील अंबर ने कॉल पर बात की है और क्या की है, मुफ्ती साहब के बारे में क्या बता रहे हैं कफ़ील अंबर और शब्बीर बरकाती के बारे में क्या बता रहे हैं, इस वीडियो में पूरा देखें। और रिकॉर्डिंग भी है, सुने आप पहले इस वीडियो को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लो साहब, अब कफ़ील अंबर का वजाहती बयान भी आ गया है और उसमें दो चार बातें ऐसी कही हैं। ये कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी, पूरी 15 मिनट की कॉल रिकॉर्डिंग है। हम इसको सुनेंगे रिएक्शन के तौर पे। आप इसको पूरा सुनिएगा और इसमें दो चार बातें उन्होंने ऐसी कही हैं कि जो बिल्कुल कहीं से कहीं तक उनका पता ही नहीं चल रहा है। आपने वो वीडियो भी देखी होगी झगड़े वाली, कि उसमें किस तरीके से ये इशारा कर रहे थे। और जब मुफ्ती साहब ने तकरीर शुरू कर दी थी तो तकरीर करने के बाद में फिर सब ये मामला हुआ है। मतलब तकरीर शुरू होने के बाद में फिर ये उसको उठा कर लेकर गए हैं। उठाने की क्या ज़रूरत थी? अब ये वीडियो आप सुन लीजिएगा। ये रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग, तौहीद नेटवर्क और इनकी कफ़ील अंबर की। सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और कफील भाई क्या हाल है? जी सब अल्लाह का करम है, दुआ है आप लोगों की। अरे अभी ठीक है। देख रहा था सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, क्या मामला था यार, बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया है ये तो। मैं तौहीद भाई क्या बताऊं आपको। देखिए, असल आदमी को सिर्फ एक तरफा नजर आ रहा है, समझ रहे हैं? जी असल हकीकत उसकी कुछ और है। जी और वो जलसा जो है वो पूर्णिया के इलाके में हुआ है। मुफ्ती साहब किबला का गांव, वहाँ से मतलब घर जो है 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ 15 से 20 मिनट के रास्ते पर मुफ्ती साहब किबला का गांव है। जी और उस जलसे की सदारत काजी सीमांचल हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब किबला मोहम्मदिया अरबी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ संजीदा आदमी है, वो जी लोग कर रहे हैं। स्टेज पर उलमा है, सब है। और शब्बीर भाई से मुफ्ती साहब किबला की कई मुलाकात हो चुकी है, कई दफा, जी तकरीबन 10-15 मुलाकात है शब्बीर बरकाती से जी मुफ्ती साहब की। और दूसरी चीज ये है कि घंटों घंटे वो बैठे हैं, एयरपोर्ट पर रहे हैं साथ, रूम में रहे हैं साथ। रूम में आप बैठे हुए हैं, रूम में बैठ करके शब्बीर बरकाती के साथ खाना खा रहे हैं। जी अगर इस्लाह करनी थी तो आप उस वक्त भी इस्लाह कर देते। चलिए हटाइए, अगर वो इस्लाह कबूल नहीं कर रहे थे तो आपका गांव था, जी आप गांव के लोगों को बुला करके मना कर देते कि इसमें काजी सीमांचल हैं, उलमा हैं बड़े बड़े, तो शब्बीर बरकाती को ना बुलाओ। आप क्यों खड़े हुए थे? मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तो लोगों को मना कर देते। जी तो या शब्बीर नहीं, जब शब्बीर आ रहा था तो मुफ्ती साहब किबला जब जान रहे हैं कि वो वैसा पढ़ रहा है तो मुफ्ती साहब किबला नहीं आते। और मुफ्ती साहब किबला जब वहाँ आए तो शब्बीर ने उस दिन, आप देखिएगा, शब्बीर ने उस दिन जो अपना मतलब अपनी साबिका रीत और रिवायात से वो पढ़ता है, हाँ हाँ, वो तो उस दिन जर्रा बराबर उसने वो हरकत नहीं की है। और आप वीडियो गौर से देखिएगा, यूट्यूब पर अभी भी मौजूद है लाइव। जी तो वो, मैं जब शब्बीर बैठा है तो मैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब किबला की तरफ इशारा करके बताया हूँ कि बड़े अदब के साथ पढ़िएगा, काजी सीमांचल है। जी और वल्लाही अज़ीम, शब्बीर को उठाने से पहले मैंने ये कहा है आवाम से मुखातिब होते हुए कि अगर आपने ऐसी कोई हरकत की तो मैं शब्बीर बरकाती से माइक ले लूंगा। जी ये आज भी रिकॉर्ड पर है। जी दिलवर भाई के पढ़ने के बाद मैंने खुद कहा कि मेरा दिल चाहता था कि मुफ्ती शहरियार साहब किबला की तकरीर पहले होती, बाद में शब्बीर बरकाती पढ़ते। जी ये अभी भी रिकॉर्ड में है। मतलब ये सब हादसा होने से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, जी जो आज भी लाइव चैनल पर मौजूद है। उसके बाद शब्बीर भाई पढ़े और जैसा होता है, शब्बीर ने जैसे पढ़ करके बैठे, आवाम बिल्कुल जाने लगी। ऐसा लगा कि पूरा जलसा खाली हो गया। गुस्सा आएगा किसी को भी, लेकिन जब इलाका था हजरत का या मुफ्ती साहब किबला फहरिस्त बना रहे थे तो उसमें ही ये कर लेते। तीसरी चीज ये थी कि जब मतलब इस्लाही मकसूद थी
تو مفتی صاحب قبلہ کو اصلاح کا بھی ایسے تو ہے نہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جاہل ہیں، بڑے عالم ہیں، تاریخ شریعہ کے خلیفہ ہیں، ہاں زمان صدیوں سے اسٹیج کی دنیا پر ہیں. جی اس سے پہلے مفتی صاحب اس کو کلوا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں جا کر کے بہاریوں کو گالی دے گا، یہ نچنیا ہیں. وہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے شبیر. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مائک چھین لیجیے گا، اس کو چھین لیجیے گا تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھی نعت خوانی پڑھ دے گا. اچھل کود کرتا ہے، اس کی آواز کی نقل اتار رہے ہیں. ہمارا کہنے کا مطلب یہ تھا توحید بھائی کہ گاؤں حضرت کا ہے، علاقہ حضرت کا ہے، کم سے کم مہمان کی حیثیت سے اس کو اتنا ذلیل تو نہیں کرنا چاہیے. بات اور صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت، میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جب آپ ہم سے بہتر حضرت جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ مفتی صاحب قبلہ جانتے ہیں کہ حضور کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا، اصلاح کا طریقہ کیا تھا. جو لوگ آج سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہیں کہ مطلب صحیح کیا ہے، یہ کیا کلوا بولنا کہیں سے روا ہے کسی انسان کو؟ قرآن کو کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کے ایپ ولا تناب قرآن تو ڈائریکٹ کہتا ہے ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. جی مسلم شریف کی 17 سے زیادہ حدیثیں ہیں صرف نرمی سے گفتگو کرنے پر. جی حضور نے فرمایا کسی کی اصلاح کرو تو مخدوم بہار، مکتوبات 2 صدی میں مخدوم بہار کا پورا خط ہے اصلاح کے حوالے سے. جی تو اصلاح کا بھی ایک ایسا، وہ بھی ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر آپ محبت کے ساتھ اصلاح، بزرگوں نے اصلاح کی ہے تو لوگوں نے قبول کیا ہے. اب آپ کلوا کہہ کر کے کسی کی اصلاح کیجیے گا تو کوئی اصلاح قبول کرے گا؟ جی کسی کو نہیں گجراتی کفیل بھائی، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں اصلاح کرنی چاہیے تھی، تو جیسے کچھ لوگ یہ سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی اگر اسٹیج پہ ہوئی ہے تو جو ہے اصلاح بھی اسٹیج پر ہی ہونا چاہیے، کمرے میں کیوں ہو؟ نہیں، یہ کوئی ویسا انسان نہیں تھا جو پوشیدہ انسان تھا کہ جس کی غلطی مطلب ظاہر نہ ہو. جی جس کی غلطی تو ظاہر ہے نا اس کی. جب اس کی غلطی ظاہر ہے تو آپ پہلے تو صورت یہ تھی کہ منع کر دیتے کہ شبیر کو نہ بلاؤ، شبیر رہے گا تو میں نہیں جاؤں گا. پہلی صورت یہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو بچاتے. جو دنیا جانتی کہ وہ کس انداز سے پڑھتا ہے، ہم لوگ ناچنے لگتے ہیں، یہ میں شبیر کی حمایت میں واللہ العظیم نہیں بولا ہوں. میں اس لیے بولا ہوں کہ صرف اس لیے کہ کلوا، گجراتی، نچنیا وہ بیٹھا ہوا ہے. حضور کا منبر عزت کے لیے، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے حضور کا منبر نہیں ہے. جی اور میں مفتی صاحب قبلہ کی کتنی عزت کرتا ہوں وہ مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. میرا صرف اتنا، میں نے مائک میں 3 دفعہ کہا حضرت چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیے گا ہمارے ہاتھ میں 3 دفعہ مائک آئے گا، حضرت چھوڑ دیجئے. میں نے حضرت کے پیر بھی ڈال مطلب انگلی کیا کہ حضرت آپ چھوڑ دیجئے. اس کے بعد میرا جب مجھ کو برداشت نہیں ہوا شبیر رونے تو میں شبیر کو اٹھایا، میں نے کہا کہ آپ چلیے روم میں. جب وہ جانے لگے تب مفتی صاحب قبلہ کہتے بیٹھو، تم سے کیا بات کریں، تم پاگل ہو. شبیر کو نہیں، شبیر ایسا کہہ رہا ہے کہ حضرت میری بات سنیے. ہاں، وہ شبیر نے کہا کہ حضرت میری بات سنیے. تمہاری بات کیا سنوں، تم پاگل ہو، یہ ہو وہ ہو. جی اب بتائیے کہ ہزاروں لوگ سامنے موجود ہیں، گاؤں آپ کا ہے، علاقہ آپ کا ہے، کم سے کم محبت کے ساتھ اسے ایک بات کر لیتے. جی جی اور ویڈیو میں آپ دیکھیے گا جب وہ حضور مفتی اعظم کا کلام پڑھ رہا تو قاضی سیمانچل بھی رو رہے تھے. وہ پیر صاحب مجاہد حسین صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی رو رہے تھے. ہم نے مفتی صاحب قبلہ کی ذات سے یا کسی، ہمیں صرف اس بات سے دل شکنی ہوئی کہ اصلاح. اب فرعون جیسا ظالم اور سرکش بادشاہ خدائی تک کا دعویٰ کر چکا. اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر. جا کر کے نرمی سے بات کریں فرعون جیسے ظالم بادشاہ سے. فرعون کا جرم دنیا کے سامنے نہیں تھا، اجاگر تھا دنیا کے سامنے. پھر اللہ نے کیوں کہا کہ نرمی سے بات کرو حضرت موسیٰ اور ہارون سے؟ جی جی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حدیث میں نہیں ہے کہ شخص آ کر کے مسجد کی دیوار پہ پیشاب کر دیا، حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی؟ حضور کے بستر پر آ کر کے پاخانہ کر دیا، حضور نے کس طرح اس کی اصلاح کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی ہی ہمارے لیے مقصد حیات ہے. جی لیکن کچھ لوگ جو اس کو شیئر کر رہے ہیں، مطلب بات وہیں تک رہتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو جب سوشل میڈیا پہ لے آئے، کل سے فیس بک اور یوٹیوب ایک دم جنگ کا میدان بنا ہوا ہے، 2 طبقہ ہو گیا ہے.
میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ میرا جارحانہ انداز جو تھا وہ غلط تھا. جی ہاں لیکن میری بات میں اس پر ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب قبلہ کے لیے مجھ کو اس انداز میں نہیں بولنا چاہیے تھا. اور مفتی صاحب قبلہ خود جانتے ہیں کہ میں ان کی کیسی عزت کرتا ہوں. ان پر میرا پورا مضمون ہے مفتی صاحب قبلہ پر. جی لیکن توحید بھائی ہمیں صرف اس بات مفتی صاحب قبلہ کئی جگہ مطلب لوگوں کے اس طرح سے کیے ہیں. لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ مفتی صاحب کے گاؤں میں، اور آپ پوچھ لیجئے گا شبیر بھائی سے اگر آپ کی بات ہوگی، تو شبیر رو رہے تھے بیٹھ کر کے. 15 منٹ تک اس کو ذلیل کیے ہیں. رات میں بات ہوئی ہے ان سے. 15 منٹ تک توحید بھائی ذلیل کیے ہیں. 15 منٹ تک میں 3 دفعہ ان کی پیر پر ہاتھ ڈالا ہوں، مائک میں بولا ہوں کہ حضرت چھوڑ دیجئے. جب وہ لے کر جب برداشت نہیں ہوا تو میں لے کر کے جانے لگا. جب وہ اس کو پاگل یہ کہنے لگے. ہمیں اب کوئی جاہل جو لوگ مطلب تبصرہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کسی کو کلوہ کہنا کیا یہ اسلام ہے. جب وہ ظاہری کسی کو گجراتی، کسی کے شہر کو لے کر کے یہ کیا یہ اس پر الزام نہیں ہے شبیر پر کہ گجرات میں جا کر کے وہ بہاریوں کو گالی دے گا. گالی کیوں دے گا انسان؟ وہ تو یہ الزام نہیں ہے مفتی صاحب جلسے میں بولا کہ وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے رات میں. ارے بھائی پورے لوگ علاقے کے اور مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ اتنے مؤدب باوقار مستند عالم ہیں کہ مطلب وہ خود بیٹھے ہوئے تھے پیچھے. وہ خود بیٹھے ہوئے مفتی شعیب عالم ہے، مفتی معین الدین چترویدی ہے وہاں کی. اور یہ جو ہے پہلے عوام اٹھی ہے. جی پہلے عوام سے تقریباً 15-20 لوگ کھڑے ہو گئے ہیں مفتی صاحب قبلہ کو. جب میں دیکھا کہ عوام سے لوگ کھڑے ہیں تب میں شبیر کو لے کر کے جانے لگا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے کچھ کہا، میں نے صرف ہلکا ہلکا مائک میں کہا کہ حضرت چھوڑ دیجیے، انگلی کا اشارہ کیا. جب عوام سے سامنے سے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ پوری ویڈیو دیکھیے گا نا آپ کو پورا کلیئر ہوگا. میں پوری رات میں 2 یا 3 دفعہ بولا ہوں کہ تقریر سنیے آپ لوگ. اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے اور دلبر بھائی کا بھی دل یہ چاہتا ہے کہ مفتی صاحب قبلہ کی تقریر پہلے ہو. یہ میں برسر عام کہا ہوں کہ اگر میرے ذمہ فہرست رہتی تو میں مفتی صاحب قبلہ کی تقریر بیچ میں کرواتا. لیکن کمیٹی والوں کا مطلب کی فہرست ہے تو مجھے اس حساب سے کرنا پڑے گا. یہ میں نے آن دا ریکارڈ کہا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا ہے شبیر کے پڑھنے سے پہلے کہ اگر شبیر کے پڑھنے کے وقت میں آپ نے ہلہ ہنگامہ کیا یا ناچ کود کیا تو میں مائک لے لوں گا. شبیر سے میں مختار ہوں. یہ آن دا ریکارڈ بیان ہے یہ. جی لیکن آپ کے اوپر جو الزام یہ آ رہا ہے کفیل بھائی کہ آپ جو کھڑے ہوئے تھے وہ طریقہ آپ کا غلط تھا. میرا طریقہ غلط تھا لیکن مفتی صاحب قبلہ کا طریقہ صحیح تھا اصلاح کا. میں 15 منٹ سنا ہوں بیٹھ کر کے. میں تو وہ بھی بول رہا ہوں کہ میرا انداز بہت غلط تھا. وہ مفتی صاحب قبلہ کیا ہو، لیکن میں بیٹھے بیٹھے نا اتنا سن چکا تھا. میری ذات سے مفتی صاحب قبلہ کو پہلے نہ کبھی تکلیف تھی اور نہ مجھ کو تکلیف تھی. نہ میرا معاملہ تھا وہ. جی میرا معاملہ بھی کچھ نہیں تھا. لیکن میں نے صرف اس لیے کہ جب وہ کلوا گجرات میں جا کر کے بہاریوں کو گالی دے گا، اس کو کھول لیجیے گا تو مدرسے کا بچہ اس سے اچھا پڑھے گا، نیتنیا ہے یہ. میں کہہ رہا تھوڑا چلا بھی جاتا وہ اس کے بعد بولتے آپ. بات صحیح ہے. تھوڑا اتر جاتا وہ تب بولتے آپ. یہ آپ کو حضرت مفتی صاحب قبلہ کی ذات، کوئی کون ایسا شخص ہو جائے مفتی صاحب کی عزت نہیں کرے گا. آپ روم میں بیٹھ کر کے اس کی اصلاح کرتے کہ آپ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی اصلاح کے بعد وہ کبھی پوری زندگی ایسے نہ پڑھتا. صحیح بات ہے. ہاں بزرگوں نے اصلاح نہیں کی ہے. کسی کو گالی دے کر کے کبھی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. جب قرآن کا اسلوب ہے اس اسلوب پر کوئی اصلاح قبول کرے گا. جو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ کا لفظ ہے قرآن میں. جی وہ شعر ہے نا کہ جس سے بڑھ جائے مرض ایسی دوا کس کام کی. ہاں پریشان بھائی کا شعر ہے. ہاں اب سب سے بڑی چیز ہے کہ میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرعون جیسے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھلے عام کیا فرعون کا گناہ کھلا ہوا نہیں تھا، پھر اللہ نے کیوں کہا نرمی سے بات کرو؟ جی کیا مسلم شریف کی کئی حدیثیں ہیں. آقا علیہ السلام حضرت جریر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا. مخلوق بہار فرماتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کرو تو ایسے کرو جیسے 2 ماہ کے بچے پر ہاتھ کا شفقت ڈال رہے ہو. یہ مکتوبات 2 صدی میں ہیں. چلیے خیر اور سب خیریت سے.
सब बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। वही देखा मैंने, मैं बोला देखो क्या मामला था। जो है थोड़ा बहुत मालूम पड़ा, कल शब्बीर भाई से बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो जो है अंदर थे, करीब बहुत लंबा उन्होंने सफर किया था, वहाँ से बागडोगरा से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से फिर गोंडा आए थे, तो उससे मुलाकात मुनासिब नहीं हो पाई। थोड़ी देर गुफ्तगू हुई थी, मैंने कहा आप ही से तबसरा मालूम मैं करें। भी मसरूफ था कल से, असल में बहन की शादी थी, तो उसी में किस बिजी लिए ये था जलसा था? जी। क्या नाम से ये जलसा था, किस लिए था ये? इस्लाही ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, तो मुफ्ती साहब ने इस्लाही ईमान व अमल मदरसे की दस्तारबंदी का जलसा था ये। अच्छा, और मैंने शब्बीर से पहले ही कह दिया कि वो इशारा करके कि देखिए मुफ्ती जुबैर आलम साहब बैठे हुए हैं, तो ऐसी नातेबा हरकत नहीं कीजिएगा। मैं बैठाल के कह चुका हूँ, अब वो किया भी नहीं है कुछ। तो वो तो आवाम पैसा लुटा रही थी, उस पे जो था वो भी जो लुटा रही थी उसको भी बैठवाया हूँ, देख लीजिए आप वीडियो। उस जलसे में वो भी उलमा ने, मुफ्ती शोएब साहब बगल में बैठे हुए थे, वो तान करके बैठाए हैं उसको। नहीं, मेरे साथ करीबन 3-4 जगह थे शब्बीर भाई, तो इन्होंने अपने नात के दौरान ही कहा कि आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से जो है हम लोगों पर फतवे लगते हैं और हम पर फतवे लगते हैं। हरकत आप करते मैं, आप हैं, जानते हैं, हजार सैकड़ों जलसे में आपके साथ पढ़ा हूँ, मैं तकलीफ को कितनी फौकियत है। जी बिल्कुल। मैं उस जलसे में खुद कहा हूँ कि जलसे वालों ने फहरिस्त गलत बनाई है, अगर मेरी फहरिस्त होती तो मैं मुफ्ती साहब की तकरीर पहले करवाता। क्योंकि उन्हीं को सुनने के लिए पब्लिक रुकी हुई थी ज्यादातर। जाहिर सी बात, मैं कहा कि 2:30 बजे आपका जलसा खत्म हो जाएगा, मुफ्ती साहब केवला इलाके के गांव के हैं, मुफ्ती साहब केवला की तकरीर पहले करवा दीजिए, शब्बीर को लास्ट में दे दिए। गांव के लोग नहीं माने, मैं बैठा करके बताया उन लोगों को, मैं और दिलवर भाई को। और जगह छोटी थी, पब्लिक बहुत ज्यादा थी, इसीलिए बीच बीच में वो